وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آج سورہ رات کی آیت نمبر 15 سے بیان ہے۔ اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو۔ یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ اب سجدے کا مطلب ہے کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا، اور سجدے کی دوسری قسم ہے اللہ کی عبادت کرنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ انسان ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب کے لیے سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک ہے سجدہ اختیاری اور ایک ہے سجدہ اضطراری۔ اب جو سجدہ اختیاری ہے یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، جو سجدہ اختیاری ہے، اور اسی سجدے کے اوپر ثواب جن سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، اسی سجدے کے اوپر۔ جیسے کہ قرآن کریم میں یہ سجدہ اختیاری ہے، اور سجدہ اختیاری انسان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سجدہ اختیاری ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا جو ہے سجدہ، جو سجدہ اضطراری، تو اس کو سجدہ تسخیر بھی کہا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، زمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا سجدے کے لغوی معنی، اور سجدے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جب کہیں پر سجدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے بندے کے ذہن میں فوراً کیا چیز آتی ہے؟ کہ زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھ دینا، اصطلاحی معنی جو ان سے ہیں۔ تو سجدے کے جو اصطلاحی معنوں کے اوپر فوراً انسان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اچھا سجدہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا، مگر اور یہ اصطلاحی معنی جو عام چل رہے ہیں جو ان سے ہیں۔ بہرحال اگر سجدے سے مراد لغوی معنی، اگر ہم اس کے لغوی معنی لیں، اصطلاحی معنی تو یہ ہو گئے نا کہ آپ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیں، اور اگر آپ اس کے لغوی معنی لیں یعنی اطاعت، تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے مسخر ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے مسخر ہے۔ اب وہ سورج ہے، چاند ہے، ستاروں کا طلوع ہونا ہے، غروب ہے، سیاروں کی گردش ہے، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کی روانی ہے، کائنات کی ہر چیز جو کام بھی کر رہی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہے۔ کائنات کی ہر چیز، بھلے وہ چاند ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ سورج ہیں، وہ سیارے ہیں،
وہ دریاؤں کی روانی ہے، سمندر جو بہہ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر رہی ہے۔ آپ انسان کا جسم لے لیں، یہ جو دل کی دھڑکن آپ کی چل رہی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی سے چل رہی ہے؟ آپ اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اور تبھی سے چل رہی ہے جب سے وہ چلا رہا ہے، اور تب تک چلے گی جب تک اس نے چلانا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو لغوی معنوں میں لیں تو پھر کائنات کی ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع چل رہی ہے۔ یعنی ہر کوئی، یعنی اگر لغوی معنوں میں لیں گے یعنی کہ ہر چیز کا اطاعت زیر فرمان ہو جانا، تو پھر کائنات کی ساری چیز، پھر سجدے کے معنی اس سینس میں لیے جائیں گے، پھر سجدے کے معنی اس ڈائریکشن سے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر اصطلاحی معنی لیں گے تو اصطلاحی معنی ہر کوئی بندہ سجدے کا سن کر سمجھ جاتا ہے کہ اچھا زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھنا سجدہ ہے۔ لیکن اگر لغوی معنی لیں تو لغوی معنی تو پھر یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہے، جون سے ہر چیز اللہ کے زیر فرمان ہے۔ اچھا، اب ہر چیز، جسم کو دیکھ لیں، جسم کا جو بھی سارا نظام ہے جون سے، تو اعضاء جون سے آپ کی سب اندر جسم کی ایک دنیا آباد ہے، اور وہ سب کسی کے زیر فرمان ہے۔ اچھا، جیسے قرآن کریم میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہی ہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، بلکہ سب اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی اطاعت گزار ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ پہاڑ ہیں، وہ درخت ہیں، وہ پودے ہیں، وہ چاند ہیں، وہ سورج، کیونکہ ہر سجدے کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ ہر چیز کا زیر فرمان آ جانا، ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو جانا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ بہرحال، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے سائے بھی صبح اور شام کو جون سے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر شخص، بھلے وہ مومن ہے بھلے وہ کافر ہے، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہر شخص، بھلے وہ مومن ہے بھلے وہ کافر ہے، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کافر اگر خود سجدہ نہیں کر رہا تو اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز۔ اور ایک قول وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ کافر خود تو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، مگر اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جو ان سے۔ تو امام مسلم، صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا نہیں یار، میں ذکر کروں گا تو میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، میں تلاوت کروں گا اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا، میں نفل پڑھوں گا میں اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سمجھایا، مانگ تو خدا سے نہیں ہے نا، دینا بھی اسی نے، قبول بھی اسی نے کرنا ہے، اور قبولیت کا ظہور بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو حضور نے ایک طریقہ سمجھایا کہ جب وہ بندہ سجدہ کر رہا ہو، جو حضور نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، پس تم سجدے میں دعا کیا کرو۔
سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ تم سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہو، سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب، اس لیے سجدے میں دعا کیا کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ، یہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک رات میں، تو میں نے آپ کو وضو اور طہارت کے لیے میں نے پانی لا کے دیا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جیسے یہاں مجھے اپنی غلامی میں اپنے ساتھ رکھا ہے، ایسے ہی مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں آپ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اور کسی چیز؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے بس یہی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، یعنی جنت میں اگر تمہیں میرے ساتھ چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، سجدے کر کے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کر روتا ہے۔ جب کوئی انسان، جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان علیحدہ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب۔ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اسے تو جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا تو مجھے دوزخ ملے گی۔ شیطان روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے تو روتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعضائے سجود ہیں، جن اعضاء کے اوپر بندہ سجدہ کرتا ہے، فار ایگزامپل پاؤں ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، انگلیاں ہو گئی، پیشانی ہو گئی، یہ گوڑے ہو گئے، آپ جن اعضاء، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اعضائے سجود ہیں ان کے جلانے کو اللہ نے دوزخ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ دوزخ ان اعضاء کو نہیں جلا سکتی، جو سجدہ کرنے والے اعضاء ہیں، یہ حرام ہے دوزخ کے اوپر کہ وہ ان اعضاء کو جلا سکے۔ ابھی آپ سب لوگوں نے نماز پڑھی الحمدللہ، تو جب سجدے میں گئے تو جون سے اعضاء زمین کو لگ رہے تھے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے جلانے کو اللہ نے دوزخ کے اوپر حرام کر دیے، ان کو دوزخ نہیں جلا سکتی، حضور کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات اس کی حقیقت کو سمجھ جائے تو وہ تو 24 گھنٹے سجدے ہی کرتا رہے، سجدے میں ہی رہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔ اور وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، پس تم سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔
آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے قل اللہ، اللہ، آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا اپنے ایسے مددگار بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہیں؟ آپ کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہیں؟ اندھیرا کچھ اور چیز ہے، روشنی کوئی اور چیز ہے۔ اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ جس مرضی گڑھے میں گر جائے، اور دیکھنے والا جو ان سے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دے لیے جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی ایسے شریک بنائے ہیں جو اللہ کی طرح انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ تو صفت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں انہوں نے بھی کسی کو پیدا کیا، انہوں نے بھی کسی کو تخلیق کی، کیا ان کے اوپر کوئی ایسے خدا ظاہر ہو گئے ہیں؟ یعنی آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ قل اللہ، آپ کہیے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ کہیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک سب پر غالب ہے، وہ ایک سب پر غالب ہے، وہ جن سے۔ یعنی محبوب آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ ان کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تدبیریں کون فرماتا ہے؟ اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین اور آسمان کو۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا کوئی اور جواب ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مشرکین جو ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے سوا جو انہوں نے دوسرے شریک بنا لیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یہ روزی کا خدا ہے، یہ بادلوں کا خدا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ اس طرح انہوں نے مختلف خدا بنا رکھے تھے۔ اچھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے بے شمار خدا بنا رکھے تھے، مگر مشرکین اس کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے۔ یہ آپ پیچھے کئی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جب یہ بات تو ثابت ہو گئی تو اے محبوب آپ مشرکین سے پوچھیں تو صحیح، ان کو کہیں تو صحیح کہ کیا تم نے زمین اور آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ تم نے پھر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو تم اپنا مددگار بناتے ہو، حالانکہ وہ بت اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وہ بت تو اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، تو تمہیں کہاں سے نفع دیں گے؟ وہ تو اپنی تخلیق اور اپنی صورت اور اپنی بناوٹ اور اپنی تراش خراش کے اندر تمہارے محتاج ہیں۔ جن سے جب ان کی بے چارگی کا یہ عالم ہے تو وہ دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جیسے کبھی کبھی یہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہمارے جو بت اور خدا ہیں یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بھی آپ بڑا تفصیل سے پڑھ رہے ہیں پیچھے۔ تو
ایسے خداؤں کو، یہ چیز جو انہوں نے خدا بنا، ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل یہ جون سا خالق رازق قوی اور قادر کو چھوڑ، جو اصل رزق دینے والا ہے، جو اصل قادر اور طاقتور ہے، اس کو چھوڑ کر جون سے ہے، تو ان کو ماننا جو نہ خود اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں، تمہیں انہوں نے نفع کیا دینا ہے؟ جو اپنے آپ کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں انہوں نے کہاں سے کوئی چیز دینی ہے؟ جو خود تمہارے اپنی شکل صورت میں بھی تمہارے محتاج ہیں، انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ کیا دینا ہے؟ یہ بہت گمراہی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا اور آنکھ والا برابر ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پوجنے والے اور مشرکین اور اللہ کی عبادت کرنے والے مومنوں کی ایک مثال بیان کی ہے کہ آپ محبوب، آپ ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو بتائیں تو صحیح کہ اندھا اور آنکھ والا کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اندھے ہیں جن کو تم پوجنے لگے ہوئے ہو، تو کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ محبوب ذرا ان سے بھی یہ بھی پوچھ لیں، اندھے اور دیکھنے والے کا اور روشنی کا اور اندھیرے کا بھی پوچھ لیں جون سے۔ تو کافر اور مومن بھی جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ کفر اور شرک اور ایمان آپس میں برابر ہو جائیں۔ تو کافر کو اندھا اسی لیے کیا کہا گیا کہ کافر سیدھے رستے پر نہیں چلتا، اور اس کو گڑھے کا پتہ چلتا ہے، اس کے گرنے میں کون سی دیر لگتی ہے کہ وہ کب گڑھے میں گر جائے جون سے، اس لیے اس کو یہ کہا گیا جون سے۔ ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے؟ یعنی مشرکین جو بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، کیا ان کے علم میں ہے؟ کیا مشرکین کو کوئی ایسی خبر ملی ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ مشرکین کو یہ بات پتہ ہے۔ اب یہ اللہ پوچھ رہے، محبوب ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح، اتنی چیزیں پوچھنے کے بعد جو میں نے آپ کو ساری تفصیل سے بتائیں گی، ذرا یہ بھی اب ان سے پوچھ لیں، کیا ان کے علم میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ کسی چیز کو پیدا انہوں نے کی ہے یا کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اب ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سوائے جہالت اور گمراہی کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی جتنا بھی کسی کے پاس ہے وہ سب اللہ کے دیے سے ہے، یا ہوگا تو اللہ کے دیے سے ہوگا۔ فرشتوں کو اللہ نے عظیم قوتیں عطا فرمائی ہیں، اور انبیاء کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائی ہیں، اولیاء کو اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں، بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، عام لوگوں کو اور دنیا میں بادشاہتیں اور حکومتیں، یہ سب اللہ کے دینے سے ہے۔ یہ جن کو تم پوج رہے ہو وہ اس کا کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک اور مختار نہیں بن سکتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔